اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا اور معاذ اللہ ان پر الزام تراشی بھی کی تھی، اور معاذ اللہ ان کی جان تک کے دشمن بھی ہو گئے تھے۔ جب یہ معاملات عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیے یہود کی جانب سے، تو انہوں نے پکارا کہ میرا ساتھی کون ہے۔ اس پس منظر میں اب آگے کلام آ رہے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 52۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کا کفر محسوس کیا، قال من انصاری الی اللہ، تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہے۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ پہلی بات کفر کس سے محسوس کیا؟ یہود سے، انہوں نے انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ نمبر 2، جان تک کے دشمن ہونے لگے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا کہ میرا ساتھی کون ہے، میرا مددگار کون ہے اللہ کی راہ میں۔ پیغمبر اپنے کسی ذاتی کام کے لیے لوگوں کو نہیں پکارتے، وہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے، اللہ کے دین کی جد و جہد کے لیے پکارتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا ساتھی کون ہے، میرا مددگار کون ہے اللہ کی راہ میں۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا ہم نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ ترجمانی کی جائے گی اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ ایک نقطہ یہ ہے، پیغمبر پکارے میرا مددگار کون ہے، ساتھی کہہ رہے ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو اللہ کی مدد، اللہ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں، پیغمبر کے مشن میں شامل ہونا یہ اللہ کی مدد ہے، اور اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان کریمی کہ وہ اس دین کے کام میں اپنے محبوب بندوں کو شامل کرتا ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 14، 28واں پارہ، کونوا انصار اللہ، اللہ کہتے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اس کے دین کی نصرت کرنے والے بن جاؤ۔ دوسری بات، حواریین، اسی سے حور کا لفظ بنا ہے۔ جنتی عورتوں کا جو ذکر آتا ہے وہ حور کا ذکر، انتہائی خوبصورتی کا معاملہ، اور یہ سفید رنگ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو حواری جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے سچے ساتھی، یہ دھوبی کا کام بھی کرتے تھے، کپڑوں کو دھوتے تھے۔ تو بتایا جا رہا ہے آؤ بڑا کام تم سے ہم کروائیں۔ یہ مچھلیوں کا بھی شکار کرتے تھے، پہلی بات میں کہہ گیا تھا، یہاں کہنی چاہیے تھی مجھے، یہ مچھلیوں کو شکار کرتے تھے، اور سمندر کنارے وہ دھوبی کا کام بھی کرتے تھے، دریا کنارے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں، یعنی اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، ان کو تلاش کر کے ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا۔ ایک اور اہم بات کیا ہے، ہمارے دین میں جماعت بنانے کا جو انداز ہے وہ کیا ہے؟ پہلے رسول کھڑے ہوتے تھے اور وہ بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اور پکارتے تھے میرا ساتھ کون دینے والا ہے۔ جو اعتماد کرتا وہ جڑتا چلا جاتا۔ ایک مغربی جمہوریت سے جو کچھ ہمیں ملا، ایک حد تک گنجائش ہے اس کی خرافات کو مائنس کر کے کہ بھئی سب لوگ جمع ہوں، ایک کو صدر بنا لو، اچھا نہیں لگے تو پھر اس کے خلاف کاروائیاں شروع کرو، ہاڑ پچھاڑ شروع کرو، فتنہ برپا ہوگا پھر۔ تو اس کی کچھ گنجائشیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو دینی مزاج ہے، پیغمبر کھڑے ہوتے تھے جس کو اتفاق آئے ساتھ دے۔ اللہ کے رسول نے بیعت کا تصور دیا ہے، ایک امیر ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، اتفاق ہے تو جوائن کرو اور آگے بڑھو، نہیں تو پھر اپنے کام سے کام رکھو کہ اور جاؤ۔ لیکن یہ اندر خانے بیٹھ کے در اندازیاں کرنا، یہ تو جماعتوں کو تباہ کر دینے والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، ایک داعی کھڑا ہوتا ہے، لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے جڑتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جماعت سازی کا تصور ہے، اور کتاب سے، سنت سے، سیرت سے، صحابہ سے، امت کی 14 صدیوں کی تاریخ سے جماعت بنانے کا تصور بیعت کی بنیاد پر ایک امیر کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمایا، اور ہم نے رسول علیہ السلام کی پیروی کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، بس ہمیں بھی حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ لے، ہم حق کی گواہی دیتے۔ یہ سچے پیروکار چند ہی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کا تذکرہ آیا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چال چلی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جوابی تدبیر فرمائی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہ بڑا پیارا محتاط ترجمہ ہے،
یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چال چنی اور اللہ نے جوابی تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہود تھے، البتہ وہاں رومی حکومت کے تحت گورنر موجود تھا، اور عیسائیوں کی کٹ پتلی یہود کی کٹ پتلی بادشاہ تھی، بادشاہ ان کا تھا، لیکن یہ رومی حکومت کے تابع تھے اور رومی گورنر کا حکم وہاں پر چلتا تھا۔ تو کسی طرح یہ یہود نے سازشیں کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو سوری دلوانے کی کوششیں کرنا شروع کی۔ کہا یہ جو پیش کر رہے ہیں معجزوں کو، انہوں نے کہا یہ جادو پیش کیا، معاذ اللہ، جادو کرنا کفر ہوتا ہے، کفر کرنے والا دین سے نکل جاتا ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ تو یہ رومی گورنر کے ذریعے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو سوری دلوانے کی انہوں نے کوشش کرنا چاہی۔ قرآن میں اشارہ اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے، البتہ اس کی کچھ تفصیلات انجیل برناباس میں ملی ہیں، گاسپل آف برناباس میں، اور کچھ اور اناجیل میں بھی ملی ہیں۔ ان کا ایک حاصل یہ ہے کہ ایک حواریوں میں سے ایک نے غداری کی، یہودا اس کا نام بتایا گیا، اس کو پیسے کھلا کر اس کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروانے کی کوششیں کی گئیں۔ ایک باغ میں عیسیٰ علیہ السلام کے موجود تنہائی میں عبادت میں کسی کوٹری میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اس نے کہا سپاہیوں کو کیا پتا کہ عیسیٰ کون ہے علیہ السلام، اس نے کہا کہ جب میں کہوں کہ اے استاد تو سمجھ لینا کہ یہی عیسیٰ ہیں۔ تو اب یہ اندر گیا ہے اور اس نے یہ پکارا ہے، اور ہوا یہ کہ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا، چھت پھٹی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ، صحیح، سالم، مکمل آسمانوں پر بلند فرما لیا، اور اس غدار کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی گئی۔ کچھ ذکر اگلی آیت میں آئے گا، کچھ سورۃ النساء میں بھی بیان آئے گا، شبہ میں ہے، شبے میں لوگ مبتلا کر دیے گئے، اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بلند کر لیا گیا، اور بالآخر اس کو سوری دی گئی۔ شبے میں لوگ کیا مبتلا ہوئے کہ اگر یہ عیسیٰ تو وہ کہاں گیا، کون جس سے غداری کی تھی، یہ شبے میں مبتلا رہے اہل کتاب۔ یہ ذکر سورۃ النساء میں بھی آئے گا، یہاں مختصراً بات میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی اس کے ذیل میں کہ فرمایا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چال چلی اور اللہ نے جوابی تدبیر فرمائی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، یاد کرو جب اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ بے شک میں تمہیں صحیح سالم لینے والا ہوں، ورافعک الی، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ یہاں گرامیٹیکلی بھی متوفی کے الفاظ میں مباحث ہیں، تفاسیر دیکھیے گا۔ رافعک الی، اس میں فزیکلی بلند کرنے کا مفہوم شامل ہے، تفاسیر کا مطالعہ کیجیے گا۔ اس مقام کو کوٹ کر کے قادیانی فتنہ پھیلانے والے لوگ گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، تفاسیر میں علماء نے جواب دیے ہیں۔ متوفیقہ کے لفظ پر بھی بحث مل جائے گی اور رافعک الیہ کے حوالے سے بھی گفتگو مل جائے گی۔ حاصل کیا ہے؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، یاد کرو جب اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ بے شک میں تمہیں صحیح سالم لینے والا ہوں، جسم، روح، جان سمیت مکمل صحیح سالم لینے والا ہوں پورا پورا، ورافعک الی، اور اے عیسیٰ میں تمہیں اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں۔ یہ ہے رفع آسمانی، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بلند کر لیا جانا۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان کافروں کی برائی سے، یعنی محفوظ رکھوں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی میں انہیں ان پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک۔ یعنی ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے نصارہ، ان کو بھی طاقت ملی ماضی میں، یہود مغلوب رہے، اور اگر آج بھی اسرائیل کی ریاست قائم ہے تو وہ امریکہ اور یورپ کے کئی ممالک کی پشت پناہی کی بنیاد پر ہے، ورنہ اگر یہ پشت پناہی نہ ہو، نہ بائیڈن کی ہوتی نہ ٹرمپ کی ہوتی، تو کیا اسرائیل ایک مہینہ بھی ٹھہر سکتا تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ آج بھی ہے۔ تو فرمایا کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی میں انہیں ان پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن۔ تو ایک مراد عیسائیوں کا غلبہ رہا ہے یہود پر، اور ایک مراد عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم مسلمان بھی مانتے ہیں نا،
تو مسلمانوں کا بھی غلبہ ماضی میں رہا ہے اور یہود ان کے تابع بھی رہے ہیں. یہ آج کا دور ہے کہ اسرائیل کی حکومت بھی موجود ہے نصارہ کی پشت پناہی کے ساتھ، اور مسلمانوں کی اپنی بھی کوتاہیاں ہیں، بلکہ لاپرواہیاں ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، انہوں نے دین کا سودا کیا ہے. تو آج اسرائیل سے ہمیں خوف آتا ہے، عرب مسلمانوں کو جو ہے وہ یا کئی مملکتوں کو خوف آتا ہے، ورنہ اللہ نے فرمایا کہ غالب رکھوں گا ان پر جنہوں نے کفر کیا. کفر کرنے والوں سے مراد یہود ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے رسالت کا انکار کیا. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تمہیں میری طرف پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا ان معاملات میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو جن لوگوں نے کفر کیا تو میں انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ انہیں ان کی نیکیوں کا اجر پورا پورا عطا فرمائے گا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ہماری آیات اور حکمت بھری نصیحت ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں اے نبی علیہ السلام. یہ صدیوں پرانے واقعات بی بی مریم کے ہوں علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ہوں، یہ سارے واقعات رسول اللہ علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہونا آپ کی رسالت کی صداقت کی دلیل بھی ہے. اللہ آپ کو بتا رہا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے. خلقہ من تراب، اللہ نے ان آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. ثم قال له کن فیکون، پھر اسے فرمایا کہ ہو جاؤ تو وہ ہو گئے. کیا مطلب؟ نجران کے نصارہ کو سنایا جا رہا ہے معاف کیجیے گا، انہیں سنایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت تو ہے، اس کی بنیاد پر تم ان کو خدا کہہ رہے ہو معاذ اللہ، یا خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہو، تو اس کے زیادہ حقدار کون ہے پھر؟ آدم علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کی تو والدہ بھی ہیں لیکن آدم علیہ السلام کے جو والد ہیں نا ان کی والدہ ہیں. تو اگر اس بنیاد پر کہ معجزانہ ولادت ہے اور تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو تو پھر آدم علیہ السلام کا زیادہ حق ہے. لیکن ایسا نہیں، آدم علیہ السلام کا خالق بھی اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کا خالق بھی اللہ، دونوں اور تمام انبیاء اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. ان کو خدا کی خدائی میں شریک نہ کرو. الحق من ربک، اے نبی علیہ السلام حق آپ کے رب کی طرف سے ہی ہے. فلا تکن من الممترین، تو اے سننے والے تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو جو کوئی بھی آپ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس اصل علم آ چکا ہے، فقل تعالوا، تو اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم اپنے نفسوں کو یعنی اپنے آپ کو بلائیں اور تم خود بھی آ جاؤ. اور ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں. نبتہل اس سے لفظ بنتا ہے مباہلہ. مباہلہ، مباہلہ کا مطلب کیا ہے؟ دو فریق ہیں، ان کا آپس میں بحث اور جھگڑے کا معاملہ ہے، حق و باطل کا معاملہ پیش آ گیا ہے، تو دونوں میدان میں کھڑے ہوں اور اللہ سے التجا کرے اے اللہ جو ناحق ہے اس کو برباد کر دے، اس پر لعنت بھیج دے. بہت بڑی بات ہے یہ. تو نجران کے وفد کو بہت کچھ سنایا گیا، سمجھایا گیا، حقائق ان کے سامنے کھولے گئے، توحید کا درس ان کے سامنے رکھا گیا. اب اللہ فرماتے ان کو چیلنج دیجئے، مباہلے کی دعوت دیجئے. اور یہ لوگ آئے ہیں نصارہ کے لوگ، لیکن راتوں رات انہوں نے مشورے بھی کیے. دیکھو اگر یہ نبی سچا ہے اور اس کی اگ میں تکذیب کی تو نحوست ہماری نسلوں تک جائے گی، نحوست ہماری نسلوں تک جائے گی. دیکھ لینا صبح اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں، سنیے گا، حضرت حسن حضور کی انگلی پکڑ کر آ رہے ہیں، حضرت حسین حضور کی گود میں ہیں، سیدنا علی حضور کے ساتھ ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. ہمارے نزدیک صحابہ بھی عظمت والے اور ہمارے نزدیک اہل بیت بھی عظمتوں والے ہیں.
یہ نورانی چہرے حضور کے گھر والوں کے دیکھے، ان پر روب طاری ہو گیا، ان کی ہمت نہ ہوئی مباہلے کے چیلنج کو قبول کرنے کی، وہ باز آ گئے، قبول تو نہ کیے حق کیونکہ مال کی محبت آڑے آ گئی، رومی سلطنت سے پیسے ملتے تھے، باز آ گئے اور صلح پر آمادہ ہوئے، حتیٰ کہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، مگر مباہلے کا چیلنج انہوں نے قبول نہیں کیا کہ یہ نورانی چہرے ہیں، ان سے اور یہ محمد مصطفیٰ سے اگر ہم چیلنج ان کا قبول کر لیں تو نسلوں تک ہماری نحوست جائے گی، باز آ جاؤ، وہ باز آ گئے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی ان واقعات کا سچا بیان ہے، وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ ہی بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ فان تولوا، پھر اگر یہ منہ موڑ لیں، فان اللہ علیم بالمفسدین، تو بے شک اللہ فساد مچانے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ مزید ان سے کلام جاری ہے اور مزید ان کو دو ٹوک انداز میں دعوت دی جا رہی ہے۔ اگلی آیت بہت پیاری ہے، دعوت کے اصول اور آداب کے اعتبار سے۔ جب مختلف خیال کے لوگ ہوں، ویرینگ قسم کے ویوز ہوں، یہ ڈفرنس آف اوپینین ہو، تو کامن فیکٹر پر بات کرنی چاہیے، مشترکہ امور پر بات کرنی چاہیے۔ یہ اصول اگلی آیت میں فرمایا، قل یا اہل الکتاب، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، کامن، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب بنائے۔ اللہ کو تو نصارہ بھی مانتے ہیں نا، آؤ اللہ کو تم مانتے ہو، اللہ کی طرف آؤ، اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے۔ اللہ کے سوا رب بنانے کا مفہوم، عدی بن حاتم مشہور صحابی، یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں۔ عدی بن حاتم کرسچن تھے، عیسائی تھے، اسلام لے آئے، انہوں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا رب بنانا کیا مطلب؟ کہا تمہارے علماء کو تم نے یہ اختیار دے دیا تھا، جو چاہتے حلال کرتے، جو چاہتے حرام کرتے۔ یہ بات سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں بھی آئے گی انشاءاللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں بھی آئے گی کہ تم نے ہاں کہا یہ تو ہے کہ جو وہ حلال کہتے ہم مانتے، جو وہ حرام کہتے وہ مانتے، تو کہا یہی تو اللہ کے سوا رب بنانا، یہ اختیار تو اللہ کا ہے۔ علماء تو اللہ کی کتاب کا علم بیان کریں گے نا، پیغمبر کا حکم بیان کریں گے، نہ کہ اپنے ہاتھ میں اختیار لے کے جو چاہے حلال کرے جو چاہے حرام کرے، جیسے کہ علماء یہود نے کیا تھا، اہل کتاب کے برے علماء نے کیا تھا، یہی تو رب بنانا ہے۔ بہرحال ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور ہم اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب بنائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ موڑ لیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو کہہ دیجئے کہ گواہ رہنا کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم تو اللہ کے مسلم۔ اور اب اسلام کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ پر ایمان لانا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی لائی ہوئی تعلیم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ اچھا جی، یہ تو کتاب والوں سے سوال ہو رہا ہے نا، یہ کلام ہو رہا ہے اہل کتاب سے، نصارہ سے، کہ ہم اور نصارہ اگر ایک جگہ ہوں تو کامن فیکٹر پہ بات کرو، ایک اللہ کو تو مانتے ہو، وہاں سے بات شروع کرو۔ حالانکہ ہم میں نصارہ میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ قرآن حکیم کو نہیں مانتے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا یا ٹرینٹی، تین خداؤں میں سے خدا مانتے، اتنے بدترین ان کے عقیدے ہیں، مگر اللہ کو مانتے۔ اللہ فرما رہا ہے کامن فیکٹر سے بات شروع کرو۔ یہ تو وہ ہم اور اہل کتاب کا معاملہ، اور کامن فیکٹرز، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، وعدہ نہیں توڑنا چاہیے، وعدہ پورا کرنا چاہیے، امانت کی پاسداری کرنی چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے، ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، رشوت نہیں لینی چاہیے، سود نہیں لینا چاہیے، بے حیائی نہیں کرنی چاہیے، بے پردگی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی اختلاف ہے؟ پڑوسی کا حق ادا کرنا چاہیے، رشتہ دار کا حق ادا کرنا چاہیے، کمزوروں کے کام آنا چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے۔ کوئی اختلاف ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے، قرآن کے احکامات۔ کوئی اختلاف ہے؟ کیوں ہم 1-2% پر قوم کو برباد کرتے ہیں، لڑاتے ہیں، مسجدیں بند کرواتے، لاک کرواتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، مسجدوں کو توڑنے کا ذریعہ بناتے ہیں، دور کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں، امت کو توڑنے کا ذریعہ کیوں؟ آخر ان کافروں کے ساتھ قرآن کہتے ہیں کامن فیکٹر پہ بات کرو۔ ہم مسلمانوں میں تو 98-99% کامن فیکٹرز ہیں۔ اللہ اکبر کبیر، دل بڑا کریں ہم۔ 2 ارب تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، 6 ارب نے کلمہ نہیں پڑھا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ ہم اپنے مسلک کے خول کے اندر بیٹھے رہیں گے، اپنے گروہ کے اندر خول کے اندر بیٹھے رہیں گے؟
توڑیں گے امت کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں دل سے کہتا ہوں ان محفلوں میں نان مسلمس بھی آتے رہیں, میرے اسٹوڈنٹس آتے رہیں یونیورسٹیز سے, موسٹ ویلکم, کوئی ایشو نہیں. ہم تو ان کے لیے دل بڑا رکھتے ہیں جو نان مسلم ہے ابھی, تو باقی مسلک کے لوگ آئے بھائی, موسٹ ویلکم, اختلاف رکھیں کوئی ایشو نہیں, مگر 99% ہمارے کامن فیکٹرز ہے. خدا کو مانو, کتنا اس امت کو توڑیں گے ہم, کتنا دراڑ پیدا کریں گے اس کے اندر ہم. اور قرآن کیا اصول ہمیں دے رہا ہے, دس از واٹ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. قرآن ہم نے پڑھا نہیں ہے, قرآن ہم نے کھولا نہیں ہے, قرآن میں ہم نے غوطہ زنی نہیں کی ہے. اصل میں قرآن اہل کتاب کے بارے میں جن سے ہمارے ہزاروں اختلافات ہیں, کامن فیکٹر کی قرآن بات کر رہا ہے. مسلمانوں میں تو کامن ہی کامن میکسیمم ہے, میکسیمم کامن ہے ہمارا. اللہ ہمیں جڑنے کی توفیق دے, جوڑنے کی توفیق دے, اور ٹوٹنے اور توڑنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر وہ منہ موڑ لیں, فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, تو کہہ دیجئے کہ گواہ رہنا کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں. یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ, تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو. وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ, حالانکہ تورات اور انجیل تو ان ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی. أَفَلَا تَعْقِلُونَ, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. تم ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کہہ دیتے ہو, نصرانی کہہ دیتے ہو. بھائی تورات تو ان کے بعد نازل ہوئی, یہودیت تو بعد کی پیداوار ہے, انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی, مسیحیت یا عیسائیت تو ان کے بعد کی پیداوار ہے. تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کہتے ہو, غلط باتیں کیوں کہتے ہو. افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم, یہ تم ہی تو ہو جو ان معاملات میں جھگڑا کر چکے ہو جن کا تھوڑا علم تمہارے پاس تھا, کچھ علم تمہارے پاس تھا. فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم, تو تم ان معاملات میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جن کا تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے. بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چلو روح اللہ کے الفاظ بھی قرآن پاک میں آئے, کلمت اللہ کے الفاظ بھی قرآن پاک میں آئے, تم نے بحث کر لی, اس کے جوابات آ چکے ہیں. لیکن جس کا تمہیں علم نہیں اس معاملے میں کیوں بحث کرتے ہو, تم کیوں غلط باتیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور یہ ساری باتیں اللہ جانتا, تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما, ابراہیم علیہ السلام نے یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے, لیکن وہ تو ہر باطل سے جدا ہو کر اللہ کے لیے یکسو فرما بردار تھے. یہ ٹیگ کیوں لگا دیے تم نے, یہودی نصرانی, گروہوں میں تم نے بانٹ دیا لوگوں کو. اللہ کے کسی گروہ میں ہونے کی بنیاد پر نجات ہے؟ نو, اللہ کے ہاں مسلم ہونے پر نجات ہے. کوئی مسلک میں ہے, مسلک سے تعلق رکھتا ہے سرآنکھوں پر, ہم نے پہلے بھی کہا. کوئی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہے امت کے اندر مسلمانوں میں, کوئی ایشو نہیں. کوئی فلاں بزرگ شیخ سے تعلق رکھتا ہے, فلاں ادارے سے, فلاں جامعہ سے, فلاں مدرسے سے, کوئی ایشو نہیں سرآنکھوں پر. مگر ہمارا یہ تعارف ہی نہیں ہے. ہمارا تعارف ہے مسلم ہے, اور نجات مسلمان ہونے میں ہے, محض کسی گروہ میں ہونے سے نہیں ہے. تو یہودی اور نصرانی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی, لیکن وہ تو ہر بات سے جدا ہو کر اللہ کے لیے یکسو فرما بردار مسلم تھے. وما کان من المشرکین, اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا هذا النبی والذین آمنوا, بے شک تمام لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی, پیروی کی. وهذا النبی, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, والذین آمنوا, اور وہ جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے, یہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں. واللہ ولی المؤمنین, اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے. محض ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہونے کی بنیاد پر تمہاری عزت نہیں ہے, ان کی اولاد میں ہونے کی بنیاد پر ان کا قرب نہیں ملے گا. ہاں ان کی اتباع کرو گے, ان کی پیروی کرو گے تو ان سے تمہارا قرب ہے, ان سے تمہارا تعلق ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہی طریقے پر ہے, ان کا تعلق ان سے ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان والے ساتھی ہیں, ان کے طریقے پر ہیں, ان کا ان سے تعلق ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جس شخصیت سے محبت کا دعویٰ ہے, اگر اس کی اتباع کر رہے ہیں تو محبت کا دعویٰ ٹھیک ہوگا. محض محبت کے دعوے اللہ کے قابل قبول نہیں ہیں. واللہ ولی المؤمنین, اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ, اور اے مسلمانوں, اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر ڈالیں.
وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ صرف اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ ان کی سازشوں کا ذکر ہے، یہ تم سے ایمان کی دولت کو چھیننا چاہتے ہیں، چوکنے رہنا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، تم اللہ کی آیات معاف کیجیے گا، لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھنے والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ بالکل لائیو ہے یہ، ٹھیک ہے؟ میں پانی پی رہا ہوں اس وقت۔ الحمدللہ۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون، جبکہ تم خود ان کے برحق ہونے کی گواہی دیتے ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ غلط مدد کرتے ہو، گڑمٹ کرنا، وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور تم کیوں جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہو۔ بڑی پرزور دعوت ان کو دی جا رہی ہے، تمہارے دل گواہی دے چکے، تمہاری کتابوں میں بشارتیں موجود ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیوں چھپاتے ہو حق کو؟ کیوں باطل اور حق اور باطل کو گھڑمٹ کرتے ہو؟ کیوں حق کو چھپاتے ہو؟ یہ ان کو ایمان لانے کی پرزور دعوت دی جا رہی ہے۔ اب یہود کی کچھ سازشوں کا ذکر ہے۔ وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ، اور اہل کتاب میں سے گروہ نے دوسرے سے کہا کہ جو ایمان لانے والوں پر نازل کیا گیا ہے اس کلام پر صبح ایمان لاؤ، وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، اور شام کو اس کا انکار کر ڈالو، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوگ اپنے دین سے پھر جائیں۔ یہ سازش تھی، یہود کے کچھ لوگوں نے یہ طے کیا، اور یہ بالکل جھوٹے تھے۔ ایک منافق وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے پھر دین سے دور ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں ایک لمحے کو بھی دل میں ایمان نہیں، ایک لمحے کو بھی نہیں، اور شعوری طور پر سازش کرنے کو آئے کہ صبح چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاؤ اور بیٹھ کے ہاں بڑا زبردست کلام، بہت زبردست، کیا ہی کمال کی بات ہے، اور شام میں انکار کر دو، تو یہ لوگوں پر ایک نفسیاتی امپیکٹ آئے گا نا، ارے بھائی یہ پچھلی کتابوں کے ماننے والے ہیں، اگر کچھ قبول کیا تو وہ بات تو ہوگی، اب اگر انکار کر رہے ہیں تو کوئی گڑبڑ ہے ضرور۔ یہ نفسیاتی ان کا حربہ تھا مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور شام کو اس کا انکار کر دو شاید کہ یہ اپنے دین سے پھر جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور یہ آپس میں کہتے ہیں صرف اس کی بات صرف اسی کی بات مانو جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ، وہ آپس میں کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جو تمہیں ملا ویسا کسی اور کو مل جائے، یا مسلمان اس کے ذریعے تمہارے خلاف تمہارے رب کے سامنے حجت پیش کریں۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ اسے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ یہود کا ذکر ہے۔ پہلے تو کہہ رہے ہیں اپنی بات ماننا، ان کی بات ماننا نہیں نو، پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہماری کتابوں میں جو آخری پیغمبر کے بارے میں ان کو بتانا نہیں، ورنہ قیامت کے دن ہماری گردن پکڑ لیں گے کہ تمہیں پتہ تھا تم مانے کیوں نہیں۔ درمیان میں اللہ نے حضور کو فرمایا کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر درمیان میں اللہ نے حضور سے کہلوایا صلی اللہ علیہ وسلم فضل اللہ کے اختیار میں ہے۔ کل تک بنی اسرائیل میں نبوت تھی، اللہ نے ان کو دی، اب اللہ کا اختیار ہے، اب اللہ نے نبوت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ اگلی آیات قرآن پاک کا ایک اور حسن بیان ہو رہا ہے، وہ کیا؟ یہود کی شرارتوں کا ذکر ہے، اہل کتاب کی برائیوں کا ذکر ہے، لیکن ان میں جن لوگوں میں خیر ہے، بھلائی ہے، قرآن پاک اس کا ذکر بھی کرتا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ہمارا معاملہ کہ ہمیں تعصب آ جاتا ہے، ہم باعث ہو جاتے ہیں، جس سے محبت ہو گئی اس کی غلط بھی صحیح، اور جس سے دشمنی ہو گئی اس کی صحیح بھی غلط۔ میری پارٹی گئے تو اس کی ساری باتیں ٹھیک ہیں چاہے کتنے غلط کیوں نہ ہو، اور سامنے والی پارٹی گئے تو ساری غلط ہے چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو۔ یہ ہم میں تعصب ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ان میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، قرآن ان کا ذکر کرتا ہے، ان کی خوبیوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہ دعوت کے کام کا بڑا اہم نقطہ ہے، جن کو دعوت دی جا رہی ہے ان میں کوئی خوبی ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، اچھائی ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس کو ہم کہتے ہیں یہ قرآن کا عدل ہے،
یہ قرآن کا عدل اور توازن ہے، یہ بار بار آگے بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے ایسا دیانتدار شخص بھی ہے کہ اگر آپ اس کے پاس ڈھیروں دولت بطور امانت رکھوا دیں تو وہ اسے آپ کو واپس کر دے گا۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ڈھیروں مال بھی رکھوا دیں بطور امانت، لوٹا دے گا۔ لیکن دوسرے کیسے ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور ان میں سے ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھوائیں، تھوڑی سی رقم 1 دینار بھی امانت رکھوائیں، لا یودہ الیک، تو وہ اسے آپ کو ادا نہیں کرے گا، الا ما دمت علیہ قائما، سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں۔ 1 دینار بھی واپس نہیں کرے گا جب تک کہ سر پر سوار نہ ہو جائیں۔ ویسے آج کا جن کو پیمنٹ ریسیو کرنی ہوتی ہے ان کو یہ جملہ اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ آج ریسیورز کو ریسیو کرنا کتنا بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اہل کتاب کا ذکر، 1 دینار بھی رکھوائیں تو وہ اسے آپ کو ادا نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں۔ اب سنیے، سب سے بڑے دہشت گرد یہ یہود ہیں دنیا میں۔ سنیے، ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے ایسا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پر ان ان پڑھ یعنی غیر یہود کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں۔ یہ نان جیوز تو جینٹائلز ہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ان کو لوٹنا یہ کہتے ہیں ہمارا پیدائشی حق ہے۔ یہ ہیں دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد۔ ان کی ایک فقہی کتاب ہے تالمود میں لکھا ہے کہ جو نان جیوز ہیں دے آر جینٹائلز، جانور ہیں، ان کو لوٹو تمہارا پیدائشی حق ہے۔ یہ ہیں جیوز، دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد۔ اور پھر ان میں وہ زائنسٹ موومنٹ، وہ تو انتہا درجے کا معاملہ، لیکن بھارت عموم کے اعتبار سے ان کا ذکر تو کوئی اچھائی ہے اس کا ذکر بھی آ گیا اور ان کی برائی کا ذکر بھی قرآن پاک بار بار کرتا ہے۔ لیکن ان کے ذہن کو دیکھیے کہ ان ان پڑھ جاہلوں کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، ان کو ہم لوٹیں، یہ ہمارا پیدائشی حق ہے، معاذ اللہ۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں۔ مراد ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جھوٹے ہیں مگر جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کی طرف غلط باتوں کو منسوب کر کے لوگوں کے ساتھ لوٹ مار کر رہے ہیں۔ بلا، اللہ تعالیٰ کا تفسیرہ، بلا بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی؟ من اوفا بعہدہ، قانون الہی یہ ہے کہ جس نے اپنے عہد کو یعنی وعدے کو پورا کیا، واتقا، اور وہ اللہ کی نافرمانی سے بچا، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ متقین کو، پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ متقین وہ ہوتے ہیں جو اپنے معاملات کو ٹھیک رکھتے ہیں، لین دین کے معاملات کو بھی ٹھیک رکھتے ہیں۔ اور قرض کے بارے میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 طویل ترین آیت قرآن پاک کی ہم پڑھ چکے ہیں۔ مالی معاملات بڑے اہم ہیں ہمارے دین میں۔ فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں دنیا کے تھوڑے سے معاوضے میں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں نہ کوئی حصہ ہے، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 5 قسم کی سزائیں بیان ہو رہی ہیں اللہ کے وعدے کو توڑنے والوں کے لیے اور اللہ کی آیات کا سودا کر کے دنیا کمانے والوں کے لیے 5 سزاؤں کا بیان۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے بھی ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ وہ عبارت بھی کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ یہود کا ذکر خاص طور پر کہ الفاظ کو مروڑ دیا کرتے تھے، کتاب میں تحریف کر کے تبدیلی کر کے اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور کسی بھی انسان کے لائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے، ثم یقول للناس، پھر وہ نبی لوگوں سے یہ کہے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین،
بلکہ وہ نبی تو یہی کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، جیسے کہ تم خود کتاب کی تعلیم دیتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور جیسے کہ تم خود بھی پڑھتے ہو، اس کا یہی تقاضا ہے، کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا تقاضا ہے کہ اللہ ہی کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ یہ نجران کے لوگوں کو سنایا جا رہا ہے، کوئی پیغمبر ایسا نہیں کہ جس نے اپنی بندگی کا تقاضا کیا ہو، معاذ اللہ، نہ، ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا، ایک بات۔ دوسری بات، کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا حاصل کیا ہو؟ بندوں کو اللہ سے جوڑیں۔ بہت اہم اور کڑوی بات عرض کر رہا ہوں، دین کا کام کرنے والوں کو اچھی طرح یہ بات کلیئر رکھنی ہے کہ لوگوں کی جیبوں پر نگاہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، لیفٹ میں اگر پاکٹ ہے تو اس کے پیچھے دل ہوتا ہے، دل پر نگاہ ہو کہ دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور یہ آخرت کے طلبگار بن جائیں۔ کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا حاصل بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، اپنی ذات کی پروموشن نہیں، ویوز، لائکس، پروموشن، بڑا نشہ ہے نا آج اس چیز کا۔ اللہ ہم سب کو میرے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ ہم سب کو اخلاص پر رکھے۔ کتاب کا پڑھنا پڑھانا، مخلوق کو اللہ سے جوڑو، مخلوق کو اللہ سے جوڑو، مخلوق کو اللہ سے جوڑو، نہ کہ اپنے کو مفادات اس کے اندر ہوں۔ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور جیسے کہ تم خود بھی پڑھتے ہو کتاب، اس کا یہی تقاضا ہے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ نبی کبھی تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ نہ، نبی عبادت اللہ کی خود بھی کرتے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ میں پیغمبروں سے لیے گئے وعدے کا، عہد کا ذکر ہے، اور پیغمبر سے جو عہد لیا جاتا ہے وہ ان کی قوم پر بھی بائنڈنگ ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے۔ اور پچھلے پیغمبروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وعدہ لیا گیا تھا، تو یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو رسولوں کا وعدہ یاد دلا کر بتایا جا رہا ہے۔ اب آخری پیغمبر آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لاؤ، پیغمبروں سے لیے گئے عہد کا بیان۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور یاد کرو جب اللہ نے انبیاء کرام سے ایک پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئیں جو تصدیق کرنے والے ہوں ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، لتؤمنن بہ ولتنصرن، تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ یہ پچھلے تمام پیغمبروں سے لیا گیا ہے یہ عہد، رسول اللہ سے نہیں لیا گیا ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ خود آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کلیئرٹی رہے۔ قال اقررتم، پھر پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ واخذتم علی ذلکم اصری، اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، ان تمام انبیاء کرام نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ نے فرمایا تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، پس جو کوئی اس کے بعد اس عہد سے پھرا تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اب یہ نصارہ اور یہود کو سنایا جا رہا ہے، جو اس وعدے کے خلاف ہوگا تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ تمہارے رسولوں نے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، دیگر رسول، ان سے یہ عہد اللہ نے لیا، اب تم پر بھی بائنڈنگ ہے کہ تم محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، حالانکہ اسی اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں وہ سب جو آسمان و زمین میں ہیں، خوشی یا ناخوشی سے، اور وہ سب اسی اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ پوری کائنات بھی مسلم ہے، اللہ نے اس پوری کائنات کو جو فنکشن دیا، گیلیکسیز کو، سولر سسٹمز کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، وہ اسی کے مطابق حرکت میں لگے ہوئے ہیں۔ انسان کے وجود میں آنکھ کو اللہ نے دیکھنے کا فنکشن دیا، وہ دیکھتی ہی ہے، کان کو سننے کا فنکشن دیا، وہ سنتا ہی ہے۔ بڑی دلچسپ بات، ایک کافر جو زبان سے اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کی آنکھ مسلم ہے کہ وہ دیکھنے کا ہی کام کرتی ہے، کیونکہ اللہ نے دیکھنے کو بنایا ہے۔ اس کا کان سننے کا کام کرتا ہے، وہ مسلم ہے۔ اس کی زبان بولنے کا کام کرتی ہے، وہ مسلم ہے۔ پوری کائنات مسلم۔ ہم سے تقاضا ہے کہ تم شعوری طور پر مسلم بنو اور اللہ کی فرما برداری اختیار کرو۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور وہ سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس پر جو کلام ہم پر نازل کیا گیا،
اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر علیہم السلام، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان میں فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ البقرہ میں بھی ایسی آیت پہلے پارے میں آ چکی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ کے ہاں جو سسٹم قابل قبول ہے وہ اسلام ہے۔ یہ بات آیت 19 میں آئی تھی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں فقط اسلام قابل قبول۔ یہاں آ رہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور سسٹم اللہ کے قابل قبول نہیں، اور جو اسلام کے علاوہ کچھ لائے گا تو وہ اللہ کے قابل قبول نہیں۔ لاکھ جو ہے فرعون کا نظام چلتا رہا، یا امریکنز کا چلتا رہے، یا فلاں کا چلتا رہے، اللہ کے جو نظام قابل قبول ہے وہ اسلام، اور اسلام صرف چند عقیدوں اور چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں، یہ مکمل ضابط حیات ہے۔ یہ ذکر آتا رہا ہے اور آتا رہے گا انشاءاللہ۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا۔ وَالشَّهِيدُ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول بے شک برحق ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکیں۔ یہ نجران کے وفد کا ذکر، ان کو بات کلیئر ہو گئی، مباہلے کا چیلنج قبول نہیں کیا، مگر مال دولت آڑے آ گیا۔ کیوں؟ وہ رومی سلطنت سے چڑھاوے نذرانے پیسے ملتے تھے، اس مال کی محبت کی وجہ سے پیغمبر کی رسالت کا انکار کیا۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی۔ خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، پیغمبر پر ایمان لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، کافر ہو مسلم ہو جاؤ گے، اہل کتاب میں سے ہو مسلمانوں کے برابر کے حقوق تمہیں مل جائیں گے، تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا۔ ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ لم تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ اللہ ایسوں میں ہونے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، تو ان میں سے کسی سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا زمین بھر سونا، ولو افتدی بھی، اگرچہ وہ اسے بطور فدیہ دینا چاہے۔ جو کفر کی حالت میں گئے کچھ قبول نہیں ہوگا۔ حدیث ہے مسلم بخاری شریف میں، بندہ چاہے گا زمین بھر سونا، اول تو ہوگا نہیں، زمین بھر سونا پیش کر کے اللہ چھوڑ دے، اللہ فرمائے گا اول تو پاسبل نہیں ہے، تیرا کچھ ہے ہی نہیں۔ کتنا بھاری لگ رہا ہے یہ آج۔ اللہ فرمائے گا تجھ سے میں نے ہلکی بات کا مطالبہ کیا تھا، دنیا میں مجھ پر ایمان لاتا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اگر یہ کرتا آج تیری حسرت بھری بات نہ تیرے سامنے آتی۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ اس برے انجام اور حسرت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔